الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد يذكر الله عز وجل رواه البيهقي. حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام لوگوں کے لیے مغفرت کا سامان لے کر آیا ہے اور اس کی برکتیں جاری اور ساری ہیں. آج 20 رمضان المبارک 1443 ہجری ہے. حضرات محترم، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے تعلق سے وہ ذات والا صفات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سب سے افضل اور اشرف بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات کا بہت اہتمام کرتے تھے. اب یہ ہمیں سوچنا ہم آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کریں کہ نہ کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں کہ نہ کریں، کہ خریداری میں ٹائم گزار دیں، شاپنگ میں ادھر آئیے. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آخری عشرے میں آپ اتنا مجاہدہ کرتے جتنا کہ اس کے علاوہ میں نہیں کرتے. عبادات میں، اللہ کے حضور قیام اور قعود میں، سجود میں. اور دوسری روایت ہے اذا دخل العشر شد میزرہ، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آخری عشرہ آج غروب آفتاب سے شروع ہو جائے گا، آخری عشرہ آج غروب آفتاب سے شروع ہو جائے گا، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کمر کس لیتے، شد میزرہ، آپ کمر کس لیتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود رات میں عبادت کرتی اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اس میں دو باتیں ہیں.
ایک تو خود اللہ کے حضور قیام اور رکوع اور سجود میں اپنے آپ کو رکھنا، اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھنا، ان کو بھی ذکر میں، تلاوت میں، قیام رکوع سجود میں لگائے رکھنا رات بھر۔ خالی اپنے نہیں تنہا ہم مسجد میں چلے آئے بیٹھے ہیں یا اپنے آفس میں بیٹھ گئے تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، گھر والوں کی نہیں، گھر والوں کی بھی برابر فکر کرو آپ، گھر والوں کی بھی برابر فکر کرو۔ ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت ہے، آپ خود رات میں مشغول رہتے اللہ کی عبادت ذکر و اذکار میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ اب یہ جو آخری اشرہ ہے اسی میں اعتکاف بھی ہے، اسی میں اعتکاف بھی ہے، اور ہمارے بہت سے لوگ کیا وہ شب قدر کے تعلق سے بہت ہی حساس ہوتے ہیں۔ شب قدر کے تعلق سے حساس کا مطلب یہ ہے خالی وہ ایک ہی 27ویں شب کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، 27ویں شب کو، 26 اور 27 رمضان کی جو 20 والی رات ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں بیٹھا کہ بس وہی شب قدر ہے۔ اسی دن ہمارے نوجوان کچھ ہلّا دنگا کر لیں گے، کچھ کھا پی لیں گے، بس سمجھے کہ حق ادا ہو گیا، یہ سوچتے ہیں نا۔ یہ جو آخری اشرہ ہے یہ ہے، اس میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے کے کسی ایک دو لوگ نے بھی کر رکھ لیا، اعتکاف کر لیا تو سب کے طرف سے عطا ہو گیا۔ تو جو معتکف ہوگا وہ شب قدر کو پائے گا ہی، جو معتکف ہوگا کہ نہیں پائے گا۔ ارے بھائی اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو روحانی جو ترقی ہوتی ہے، جس کو تصور کی اصطلاح میں اور معرفت کی اصطلاح میں کسی پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، وہ آدمی جب یکسو ہو کر کے اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے، دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے، تو فطری طریقے سے اس کے دل میں نورانیت اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے قلب کو جلا ملتا ہے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اور جو شب قدر کی فضیلت ہے اس کو پانا ہے، اس کو مل ہی جاتی ہے شب قدر، اس کو شب قدر مل ہی جاتی ہے۔ اور اعتکاف کے تعلق سے ہمارے، میں عرض کر دوں، ہمارے بہت سے لوگ بہت ہی غافل رہتے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ کافی لوگ اعتکاف کرنے لگے ہیں، ورنہ بار ڈھونڈنا پڑتا تھا، اور مری مرغی اللہ کے نام، جو کسی کام کرے اس کو لا کے پکڑ کے بٹھا دو۔ ابھی تو اللہ کا فیصلہ کافی لوگ تیار رہتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور یہ توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے کہ رمضان کا آخری اشرہ اعتکاف میں گزارے۔ تو اعتکاف جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کا اعتکاف بھی کرتے تھے، آخری اشرے کا، اور آپ نے ایک بار 20 دن اعتکاف کیا، کئی دن؟ 20 دن۔ ایک سال چھوٹ گیا، راوی نے ایک سال اعتکاف چھوڑنے کی وجہ نہیں بیان کی، لیکن غالباً کوئی سفر درپیش ہوا اس لیے وہ اعتکاف آپ کا چھوٹ گیا ایک سال۔ تو آپ نے اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا، یعنی 11 رمضان سے لے کر کے چاند ہونے تک۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ آج کل رمضان میں ہماری ماں بہنوں کو کام بہت پڑتا ہے، وہ افطاری کا اتنا آئٹم، اور پھر کھانے کا آئٹم، اور سحری کا آئٹم، اور کیا کیا۔ اگر ہم چاہیں، حالانکہ عورتیں الحمدللہ بھائی روزہ برابر رکھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، جہاں تک میری معلومات ہے اکثر عورتوں کے بارے میں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا رخ بدل دیں، اگر ہم تھوڑا سا رخ بدل دیں
گھر میں مثال کے طور پر لڑکی بھی ہے، گھر سنبھالنے والی، کھانا بنا سکتی ہے، یا بہت سے گھروں میں کام والی آتی ہے، بیوی بھی ہے، یا گھر میں ایک دو عورتیں ہیں، تو اگر ایک ترتیب بنا لیں کہ ایک ساتھ تم اعتکاف کرو، ایک ساتھ تم کرو، ساتھ تم کرو، سب کو فضیلت آہستہ آہستہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ خالی کسی ایک کو فارغ کر دو، باقی اعتکاف کر لیں۔ عورتوں کو اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، چھوٹا سا تخت رکھ لیں یا چٹائی بچھالے، چھوٹی سی مسجد ان کی مسجد ہو گئی، اسی میں اعتکاف کرو۔ خالی ضروریات کے لیے باہر نکلیں گے وہاں سے، بس باقی اسی میں گزاریں گے اپنا وقت۔ تو عورتوں کے میں اس تعلق سے تھوڑا غفلت ہے، اعتکاف کے تعلق سے، اور وہ غفلت عورتوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ مردوں کی طرف سے ہے۔ مردوں کو مختلف قسم کا آئٹم چاہیے افطاری میں، کھانے میں مختلف قسم کا آئٹم چاہیے، سحری میں چاہیے کیا کیا، اور کپڑا لتا کا بڑھیا مینٹیننس چاہیے۔ اگر تھوڑا سا رخ بدل دو تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی اعتکاف کے صرف سے مشرف ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات دھیان رکھو، اگر مائیں بہنیں اعتکاف کریں گی تو مردوں سے زیادہ اسی افطار میں لگی رہے۔ مردوں میں کیا مسجد میں ہے، دو چار لوگ آگے کبھی باتیں بھی کرنے لگتے کہ نہیں کرتے بات؟ بہت سے لوگ اکثر اوقات سونے میں گزار دیتے ہیں، لیکن عورتوں کا تعلق ہے کہ جس نیک کام میں لگتی ہے اس کا وہ حریص ہو جاتی ہے اس کی وہ، اور فل ٹائم دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی خواتین کی ترتیب بنائے اعتکاف کے تعلق سے۔ تو جو معتکف ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو، تو معتکف کو تاک راتیں ویسے ہی مل جائیں گی، ویسے ہی۔ میں مسجد میں پڑھا ہے، ایک کونے میں پڑھا، اللہ اللہ کر رہا ہوں، اور یہ کنفرم نہیں ہے کہ شب قدر کب ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں، 27ویں کی 32ویں، تو اس کو تو سب مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اعتکاف کا ایک بہت بڑا شرف انسان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ شب قدر پا لیتا ہے۔ اور یہ اعتکاف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ والے کی تعمیر کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 اللہ کیا کہتا ہے؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہمارے دو محبوب بندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ عہد لیا کہ ہمارے گھر کو تم پاک صاف رکھو، تم دونوں، کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو طواف تو خاص ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف نہیں چلے گا، دھیان رکھو، نہ کسی عمارت کا، نہ کسی مسجد کا، نہ کسی متبرک جگہ کا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گویا کہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسری چیز کس لیے سب پاک صاف رکھو؟ عاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بیت اللہ کے ساتھ۔ اعتکاف آپ اپنے محلے کی مسجد میں کر سکتے ہو، شہر کی مسجد میں کر سکتے ہو، اور ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کی مسجد میں کر سکتے ہو، مصلی اور چٹائی بھی جو کیا اس کے تخت پہ۔ اور ایسے آگے کیا ہے؟ اور وہ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ بھی ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ پوری زمین جو ہے پاک اور صاف ہے، آپ کہیں بھی رکوع سجود کر سکتے ہو۔ تو اعتکاف جو ہے مرد مسجد میں، اور ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کی مسجد میں جہاں وہ نماز کے لیے جگہ مخصوص رکھتی ہیں وہاں کریں گی، اور اعتکاف کرنا ہی چاہیے۔ اگر آدمی کو موقع نہ ملے، بار بار ہر بار موقع نہ ملے، تو کبھی کبھی کر لے۔ اپنے گھر کے 5 اگر افراد ہیں، کاروبار ہے، تو 5 میں سے 2 کو 3 کو فارغ کر دو اعتکاف کے لیے، نہ ہو سکے تو 1 کو فارغ کر دو۔
اب اگر شب قدر مل جائے تو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ میں عائشہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر شب قدر مل جائے مجھے تو کیا دعا کرو؟ تو اللہ کیا فرمایا کہ تم کیا بولو؟ قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے بار الہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے، یعنی ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہر انسان کو اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، خطا ہو چاہے نہ ہو۔ اگر خطا نہیں ہے تو آپ کے درجے بلند ہوں گے، اگر خطا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ جب یہ 20 رمضان کے بعد جو رات شروع ہو، خاص طور سے تاک راتوں میں آدمی کو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، لیکن ڈیلی ہمیشہ مانگنی چاہیے، لیکن آخر عشر کی تاک راتوں میں خاص طور سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی مائی عائشہ کو، اور آپ کے مبارک زبان سے جو کلمات طیبات نکلتے ہیں وہ اثر رکھتے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جلد اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ایک بار اور سن لو آپ لوگ غور سے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور اسی طریقے سے چونکہ شب قدر میں جو عبادت ہے 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، ہم کو پتہ نہیں کون سی رات ہے، تو یہ جو آخری اشرا ہے اس کی ہر رات میں، اور خاص طور سے تاک رات میں ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں ڈیلی، اس کے علاوہ ہم کو اپنی عبادات میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے۔ نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات۔ صدقہ آپ نے اگر 100 روپیہ شب قدر میں صدقہ کیا تو کتنا بڑھ جائے گا؟ 1000 مہینے، 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے شب قدر؟ تو اس کی جو عبادت ہے اس کا درجہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ تو عبادات کے تعلق سے بھی شب قدر میں، اور خیرات صدقات کے تعلق سے شب قدر میں ہمیں بہت زیادہ وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور شب قدر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، خالی ایک رات کو پکڑ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے بہت سے بھائی جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بہت سی ایسی نیکیاں ہیں باہر کی جس سے وہ بعض دفعہ محروم ہو جاتے ہیں، جس سے بعض دفعہ جیسے کسی بیمار کی عیادت کرنے نہیں جا سکتے ہیں، جنازے میں نہیں شرکت کر سکتے ہیں، ایسے اور بہت سی چیزیں ہیں نیک کام۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے وہ نیکیاں جو دوسرے بندوں کے لیے جاری ہوتی ہیں، وہ نیکیاں جو دوسرے بندوں کے لیے جاری ہوتی ہیں، معتکف کے لیے بھی وہ نیکیاں جاری رہتی ہیں، بغیر ان کے عیادت کیے ہوئے، بغیر جنازے میں شرکت کیے ہوئے، بغیر باہر کے دیگر اعمال، نیک اعمال میں شرکت کے، اللہ تعالیٰ ان کے انعامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا، تمام نیکیاں ان کے بھی کھاتے میں اللہ تعالیٰ ڈالتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے کی، اور رمضان کا آخری عشرہ ہمارے شاپنگ و خریداری اور دنیا بھر کا جو اگرم بغرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر کے اپنی رضا کے لیے عبادت میں صرف کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔